کہ بلوچستان کا ہر شخص سڑکوں پر مرتا رہے، سڑکوں پر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا رہے۔ یہ چاہتے ہیں بلوچستان کا ہر نوجوان مایوسی ڈپریشن میں خودکشی کرے یا پھر پہاڑوں پہ چلا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بزرگ بیمار یہاں کی بسوں میں بیڑ بکریوں کی طرح لاد کر کراچی اور لاڑکانہ کے اسپتالوں میں جو ہے وہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے اسٹیرائڈز کی گولیاں لے کے واپس اس صوبے میں آئیں۔ جوب تک، خاران سے لے کر خزدار تک، نصیر آباد سے لے کر کلات تک ایسا کوئی علاقہ یا ایسا کوئی گھر یا گاؤں نہیں جہاں آپ کو پیاس سے بلکتے ہوئے بچے، بجلی اور گیس سے محروم مائیں بہنیں، بے روزگاری کے شکار نوجوان، غربت اور مایوسی اور بیماریوں کا شکار ہمارے بزرگ آپ کو روز سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ 70 سال اس صوبے کی قسمت میں ماں سوائے ماتم کے، ماں سوائے احتجاج کے، ماں سوائے مایوسی کے، ماں سوائے سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کے یا سڑکوں پر بہائے گئے خون کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ صوبے کی تاریخ ہے، ہم نے کبھی آج تک ہار نہیں مانا۔ آج کس جلسے کی نوعیت کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، اس احتجاج کے بارے میں ہم آپ کو الفیہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج صرف اور صرف ممبران صوبائی اسمبلی کے فنڈز کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کا احتجاج بلوچستان میں انصاف کے لیے ہے۔ آج کا یہ احتجاج، آج کا یہ دھرنا جو گزشتہ 3 دن سے جاری ہے، جس میں آپ بھی بے خوابی کا شکار، ہم بھی بے خوابی کا شکار، یا پورا بلوچستان تکلیف اور مشکل سے گزر رہا ہے، یہ اس کی معمولی سی ایک جھلک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 70-71 سال سے بلوچستان میں جو بے انصافی ہو رہی ہے، ہر گھر اسی طرح کی محرومی، اسی طرح کی بے خوابی، اسی طرح کی بے چینی، اسی طرح کی پیاس اور اسی طرح کے حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ احتجاج در حقیقت اس لیے اہم ہے کہ جو جون کا مہینہ ہوتا ہے اس میں طے پاتا ہے کہ آنے والے 1 سال کے لیے اس صوبے کے عوام کو پانی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، گیس کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، اچھی سڑکوں کی ضرورت ہے، ہنرمندی کے لیے کالجوں کی ضرورت ہے، یا کرپٹ مافیا کے بنائے ہوئے کرپٹ اسکیموں کی ضرورت ہے۔ یہ 2 چیزیں طے ہوتی ہیں اسمبلی میں۔ 70 سال سے بلوچستان میں یہ طے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ایوان دیکھ رہے ہیں، اس مقدس ایوان میں بلوچستان کے مفادات، تعلیم، صحت، روزگار، خوشی، خوشحالی، بجلی، صحت کی بجائے یہاں پر روزانہ 70 سال سے اور بالخصوص یہ 3 سالوں میں تو جعلی اسکیمات کی برمار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ چند من پسند افراد کاغذوں پر کنسپٹ پیپر کا نام دے کر دفاتر میں جمع کروا دیتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، سرد خانوں میں بیٹھ کر حکمران بغیر کسی پارٹیسپیٹری پروسیس کے، جس کو کہتے ہیں کہ عوام کی مشاورت کے بغیر، عوام کے نمائندوں کی مشاورت کے بغیر، عوام کے نمائندوں کی یا عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر وہاں پر کاپی پیسٹ کر کے ایک PSDP مرتب کرتے ہیں۔ وہ 500 ارب روپے آپ کے ہیں، آپ کے بچوں کے ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، آپ کے مستقبل کے ہیں۔ اگر ہم ہر سال احتجاج کرتے چلے آئے اور ہمیں یقین دہانی کرواتے گئے کہ جی جناب والا یہ بلوچستان کی جو PSDP ہے یہ اس دفعہ بہتر ہوگا۔ پچھلی دفعہ جب PSDP میں خرابیاں تھی، جب PSDP میں جعلی اسکیمات تھی، ہم نے کوئی 45 ارب روپے کی جعلی اسکیمات کی نشاندہی کی۔ ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹایا، بلوچستان ہائی کورٹ نے ہماری بات سنی، ہم نے بلوچستان کے عوام کے آنسو، بلوچستان کے عوام کے دکھ، بلوچستان کے عوام کے درد، بلوچستان کے عوام کی پریشانیاں، بلوچستان کے عوام کی بیماریاں بلوچستان کی عدالت عالیہ کے سامنے رکھی۔ ہم نے کہا ہم نے اس PSDP میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن یہ عدالت عالیہ میں دکھائے کہ آیا 100 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ اور 350 ارب روپے کی غیر ترقیاتی بجٹ میں کہیں پر بلوچستان کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ نظر آ رہا ہے؟ بلوچستان ہائی کورٹ میں گھنٹوں، بلکہ میں آپ کو کہوں گا سینکڑوں گھنٹوں، آخری دن کی جو پیشی تھی اس میں 8 گھنٹے تک ہم نے مدلل انداز میں آپ لوگوں کا کیس لڑا عوام کا۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں۔
یہ ہمارا فرض ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے ہر فیصلے کو غور سے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ فیصلہ آپ کی قسمت پر اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے یا اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جو بلوچستان کی پی ایس ڈی پی گزشتہ بری تھی، جس صوبے میں عام ایمبولنسز کے ٹائر نہیں ہیں، جہاں پر ایک عام ایمبولنسز کے لیے تیل نہیں ہے، جہاں پر آپ کے ایکس رے مشینوں کے لیے فلمیں نہیں ہیں، جہاں آپ کے کوئٹہ سنڈے من ہاسپٹل میں، جہاں سنڈے من اپنا نام سن کے ابھی شرم سے وہ بیچارہ وہ بھی اپنے قبر میں وہ تڑپ رہا ہوگا کہ اس کے اسپتال کی یہ حالت کر دی انہوں نے۔ سنڈے من ہاسپٹل میں ایک لیبارٹری میں ملیریا کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، وہاں پر جناب والا 2.5 ارب روپے کی ایک ہیلی کاپٹر ایمبولنس کی اسکیم رکھی گئی تھی۔ آپ کو ایمبولنس چاہیے ہیلی کاپٹر والا، کیا وہ آپ کے لیے ہوتا؟ آپ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے بھی نہیں ہوتا، کجا بلوچستان کے کھو کوچے دیہات اور گاؤں میں رہنے والے غریب لوگوں کے لیے۔ یہاں پر جناب والا 3 ارب روپے کا ایک سوراخ ٹنل بنانے کی اسکیم تھی، یہاں پر 15 ارب روپے ایک ڈسٹرکٹ میں لمبی سانپ جیسے جعلی روڈوں کے نام پہ رکھ دیے گئے تھے۔ 44 سے 45 ارب روپے کی اسکیمات کی ہم نے نشاندہی کی۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم چیخ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ساری رات بے خوابی میں پڑھ کر اپنی آنکھیں نکال دی ہم لوگوں نے ان کے جھوٹ پکڑنے کے لیے اور اسمبلیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ یہاں پر گلوبل ٹیچر کی مائیں بہنوں کے جب دوپٹے کھینچے جاتے ہیں ہم حکمرانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ بلوچستان کے غریب بیچارے بھوک سے مرنے والے ملازمین کے الاؤنسز کی بات کرتے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ اس صوبے کے نوجوانوں کو باقی صوبوں کے نوجوانوں کی طرح خوشحال، ہنرمند اور تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں بلوچستان میں تعلیم کی شرح 9% نیچے گئی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کو کچھ سمجھنا ہے۔ 9% تعلیم کی شرح کا نیچے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی قوموں سے آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ 1% تعلیم کی شرح دنیا میں قوموں کو خوشحالی کا جو کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ کرتا ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا دور کی بات، ہم تو اب افغانستان کے برابر بھی نہیں رہی تعلیم کی شرح میں۔ تعلیم کا معیار افغانستان کے برابر بھی نہیں رہا ہمارا۔ یہاں پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں، سالانہ آپ کو کیا بتاؤں 8,000 ہماری مائیں بچہ جنم دیتے وقت موت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ موت کا شکار ہونے والی ہماری مائیں یا ہماری بہنیں اس لیے ہے کہ اگر یہ جعلی پی ایس ڈی پی نہ بنے تو ہم اپنی 8,000 9,000 ماہوں کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ سالانہ 1.5 لاکھ بچے اپنی زندگی کی 5 سال اس کی عمر سے پہلے اس صوبے میں موت کا شکار ہوتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے۔ اگر ایک اچھی پی ایس ڈی پی بنے تو ہم اپنے مستقبل کے 1.5 لاکھ بچوں کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ 12,000 لوگ اس صوبے میں سالانہ کینسر کے مرض سے جو ہے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر حادثات کا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا دن نہ ہو آپ لوگ سوشل میڈیا اور فیس بک کھولتے ہوں گے، کسی دوست کی اچھی تصویر نظر آئی ہوگی، کوئی اچھا گانا سنیں گے، کوئی اچھی پتہ نہیں کوئی دنیا داری کوئی ترقی کے کسی کا ویڈیو دیکھیں گے۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے نوجوانوں کی لاشیں ہوتی ہیں، خواتین کی لاشیں ہوتی ہیں، بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں، سڑکوں پر ٹکڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صوبے کا مالک، اس صوبے کے حاکم یہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا ہر شخص سڑکوں پر مرتا رہے، سڑکوں پر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا رہے۔ یہ چاہتے ہیں بلوچستان کا ہر نوجوان مایوسی ڈپریشن میں خودکشی کرے یا پھر پہاڑوں پہ چلا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بزرگ بیمار یہاں کی بسوں میں بیڑ بکریوں کی طرح لاد کر کراچی اور لاڑکانہ کے اسپتالوں میں جو ہے وہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے اسٹیرائڈز کی گولیاں لے کے واپس اس صوبے میں آئیں۔
یہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں ترقی ہو. یہ اس صوبے کی انسانوں کے ساتھ ان کا رشتہ خونی ہوگا. یہاں پیدا ہوئے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کہ ان کا رشتہ آپ کے ساتھ ذہنی نہیں ہے, فکری نہیں ہے, دکھ کا نہیں ہے, درد کا نہیں ہے, مشکل کا نہیں ہے. یہ صرف حکمرانی کا رشتہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے بلوچستان کا سرٹیفکیٹ ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو آج کا جو احتجاج ہے, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں اٹھائیں اپنا فون. یہ جیمر بھی آج انہوں نے لگا دیے ہیں. ان کے خیال میں ہم نے غریب عوام کی خاطر 2 سے 3 بجے جو ہے یہ سڑکوں کا احتجاج ختم کیا. لیکن جام صاحب سن لے, 3 سال کے صبر و برداشت کے بعد اب یہ لڑائی اپنے آخری مراحل میں ہے. آپ تاریخ میں اگر چاہتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے خون خرابہ ہو, اپنا طاقت آ کے استعمال کریں بلوچستان کے عوام پر. آپ بھوک سے تو مار رہے ہیں, پیاس سے تو مار رہے ہیں, غلط جعلی اسکیمات سے مار رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکن آج نہیں, ہم ابھی 2 سال تک بیٹھیں گے. یہ کوئی اپنے ذہن سے نکال لے کہ یہ احتجاج 18 تاریخ کے بعد ختم ہوگا. یہ جو لڑائی اب شروع ہوئی تھی یہ ختم بھی یہیں پر ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو میسج کیجئے, جس کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو کہیں آج بلوچستان کی جبوری جدوجہد کی جنگ یہاں پر بلوچستان اسمبلی اور عدلیہ کے سامنے لڑی جائے گی پرامن طریقے سے. سب کو میسج کریں. آج رات ہزاروں کی تعداد میں ماہیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے, جوان, بوڑھے سب کو بلائیں. یہاں پر بلوچی کچہری ہوگی. آپ ہمیں ملامت کریں یا حکومت کو ملامت کریں, اگر آپ آئیں گے بڑے زور شور سے, بڑی تعداد میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنڈم ہوگا حکومت کے اس بجٹ کے خلاف جو عوام دشمن بجٹ ہے, جو عوام دشمن آپ کے وسائل کا جو ہے اسراف کے مد میں کیا جا رہا ہے. آپ کو شکریہ, معذرت خواہ ہم بھی بڑی بے خوابی سے, گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, آپ اس جدوجہد میں ساتھ ہیں. اپنے تمام کارکنوں کو اور دوستوں کو پیغام دیجئے گا کہ انشاءاللہ یہ تقاریر جاری رہیں گی. 8 بجے پریس کانفرنس ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہے, حامی و ناصر ہے. بلوچستان کے غریب عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. شکریہ.